بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت اویس علیہ السلام آپ کا نام اخنوج ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیث بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ بھی آپ ہی ہے۔ کپڑے کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والا ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے علم نجوم کے حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صفحے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس کا حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے اور آپ نے دروازہ کھلا تو جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل نصف ذائقہ تو موت کا مزہ میں نے چکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وانے اولاد دہا کی ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے۔ تو میں گزر چکا ہوں، اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والے کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ وہ مہم جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کہا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہذا تم انہیں چھوڑ دو اور وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ مریم میں ہے، اور کتاب میں کہ حضرت ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق ہیں جو غیب کی خبریں دیتے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ ہے کہ جن پر اللہ کا انعام فرمایا ہے۔ اولاد آدم کے نبیوں میں سے سورۃ مریم رکوع نمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعہ سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کہ رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب المان اور لازم العمل ہے کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تقریب میں ان کی ادب و احترام رکھتے ہوئے ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا ہے رہے۔ قرآن کے مقدس آیتوں میں، حدیثوں اور بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب و رحمت کا باعث خیر و برکت و اللہ تعالیٰ اعلیٰ پوسٹ پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔